अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला ही हाकिमुल हाकिमीन है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी, आखिरी पैगंबर और आखिरी रसूल है। पाकिस्तान की ख़बरों से सरफ नज़र हो जाता है चूँकि दिल ही दुखता है, चूँकि पाकिस्तान की सहाफ़त हो, सियासत हो, अदालत हो, सबका बेड़ा गर्क कर दिया गया है। PTI की मखसूस नशिस्तें नून लीग को अनायत कर दी गई हैं और ये अदालत की तरफ से उन्हें दिलवाई गई हैं। इसमें PTI का या इमरान खान का नुकसान शायद कम हुआ है, लेकिन पाकिस्तान की रियासत और फिर अदालती निज़ाम का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और पाकिस्तान का जमहूरियत का नुकसान हुआ है। इन इक़दामात से अवाम में मायूसी फैलती है और एक लावा पकता रहता है। अवाम वक्ती तौर पर खामोश हो जाती है, चीज़ें बढ़ती रहती हैं, वक्त चलता रहता है, लेकिन ये वो दौर होगा जब तारीख़ में या आने वाले दिनों में जिस पर हमें रिग्रेट ही होगा, और वो जमातें जो इस वक्त इक़्तिदार में बैठ कर इन मखसूस नशिस्तों का या इक़्तिदार का मज़ा ले रही हैं, वो आने वाले वक्तों में इस पर पछताएंगी और जमहूरियत को नुकसान पहुँचेगा। मेरे नुक्ता नज़र के मुताबिक अगर 90 की सियासत में चले जाएँ तो यही कुछ होता रहा है। फिर अगर 2008 से 2013 तक पीपल पार्टी का दौर देखें तो उसमें भी यही कुछ होता रहा है। 2013 से 2018 तक मुस्लिम लीग नून के दौर में भी ऐसा ही कुछ होता रहा है। कोई फेवरेट होता है तो किसी को दीवार पर लगाए जाने की कोशिश होती है, और इसी तरह इसमें इस्टेब्लिशमेंट का कोई ज़्यादा कसूर नहीं है। इसमें सियासतदानों का खुद ही कसूर होता है जो वक्ती तौर पर बैसाखियाँ बनती हैं। हमने जनरल मुशर्रफ के 8-9 साल दौर में देखा कि उनकी गंगा में लोगों ने खूब नाया, खूब इक़्तिदार के मज़े लूटे, और फिर जब जनरल मुशर्रफ का इक़्तिदार कमज़ोर होने लगा तो फिर कहीं और चले गए। अब 2022 से आज तक जो कुछ हो रहा है वो ओबियसली ठीक नहीं हो रहा है, और वक्ती तौर पर ज़ाहिर है कामयाबियाँ हासिल हो रही हैं, लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि इसमें हमारे सियासतदानों ने जो कुछ किया उसमें हमारे निज़ाम को कितना नुकसान पहुंचा है। मेरे नुक्ता नज़र के मुताबिक इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, ये सारे जितने भी लोग हैं जो इस वक्त जेलों में हैं, वो किसी आइनी कानूनी गिरफ्त में नहीं है, बल्कि पोलिटिकली मोटिवेटेड इनके ख़िलाफ़ केसेस हैं और इन्हें हिब्स बेजा में रखा गया है, और ये जुल्म है, ज़्यादती है। इसको मैं बार बार कहता हूँ। और अगर इनकी जगह नवाज़ शरीफ, बहुत सारे लोगों को शायद हिस्ट्री नहीं पता, नवाज़ शरीफ को रखा गया था तो वो भी ज़्यादती थी। फिर जरदारी साहब बड़ा अरसा जेल में रहे, उन पर भी ज़्यादती थी। तो अदालती निज़ाम को गैर जानबदाराना तरीके से आइन और कानून की रूह से कसूरवार को कसूरवार ठहराना चाहिए, उन्हें सज़ा देनी चाहिए, और जो जिन्होंने कसूर कोई नहीं किया होता उनको बरी कर देना चाहिए। कम अज़ कम कोई एक अदारा तो ऐसा हो जो इंसाफ पर मबनी इक़दाम करे। आज हम मखसूस नशिस्तों के हवाले से जब बात करेंगे, बहुत सारे दोस्तों ने पूछा है कि इस पर मैं लब कुशाई क्यों नहीं मैंने की। तो मखसूस नशिस्तों के हवाले से एक ऐसे वक्त में सरदार अब्दुल राज़ाक खान एडवोकेट, जो रावलपिंडी बार के साबिक सदर हैं, बड़े अपराइट वकील हैं, वकीलों की जो बार्स होती हैं जिन्होंने आयन के साथ खड़ा होना होता है, आयन की खिलाफ वर्जी हो रही हो तो उसके साथ खड़ा होना होता है। ऐसा हमने देखा है कि जनरल मुशर्रफ के ख़िलाफ़ जो तहरीक चली थी उसमें लॉयर्स का बड़ा किरदार था, उनके इक़्तिदार को आखिरी कील उन्होंने ही ठोकी थी। लेकिन यहाँ मामला कुछ दूसरा है, और आप देखें कि इस वक्त जो बार्स के वकील हैं वो इस मसले को टेकअप ही नहीं कर रहे हैं। इसका क्या तासर जाता है? या तो वो मौजूदा निज़ाम के बेनिफिशरी हैं, या उनकी लॉयल्टी को या उनको ख़रीद लिया गया है, तो ऑब्वियसली वो नहीं बोलते हैं। लेकिन एक ऐसे वक्त में सरदार अब्दुल राज़ाक खान एडवोकेट ने एक बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है, इसमें बड़ी डिटेल्स में उन्होंने समझाया, तो बड़ा गौर से सुनिएगा। एक आयन है, उसके मुताबिक 51
اور 106 کے تحت قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی مخصوص نشستیں متناسب نمائندگی کے اصول کے تحت جنرل الیکشن میں حاصل کردہ سیٹوں کے تناسب سے سیاسی جماعتوں میں تقسیم کی جاتی ہیں۔ ہر جماعت کو صرف اتنی ہی نشستیں دی جا سکتی ہیں جتنی اس کی براہ راست الیکشن سے حاصل کردہ نشستوں کے تناسب سے بنتی ہوں۔ اگر الیکشن کمیشن کے نوٹیفیکیشن کے 3 دن کے اندر کوئی آزاد ممبر اس جماعت میں شامل ہوا ہو تو وہ بھی براہ راست حاصل کردہ نشستوں میں شمار کیا جائے گا۔ 8 فروری کے پاکستانی تاریخ کے متنازع ترین الیکشن کے نتیجے میں حاصل کردہ نشستوں کی بنیاد پر تمام جماعتوں کو سوائے پی ٹی آئی یا سنی اتحاد کونسل ان کی مخصوص نشستیں خواتین و اقلیتیں الاٹ کر دی گئیں۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ الیکشن کے بعد پی ٹی آئی کی قانونی ٹیم نے پی ٹی آئی کے آزاد اراکین کو سنی اتحاد کونسل میں شامل کر کے سنگین غلطی کی تھی، تاہم یہ اس کی بنیاد بھی الیکشن کمیشن کا غلط اور جانبدارانہ فیصلہ تھا۔ اگر الیکشن کمیشن پی ٹی آئی کو سیاسی جماعت تسلیم کر لیتا تو پی ٹی آئی اراکین کو ایس آئی سی یعنی سنی اتحاد کونسل میں شامل ہونے کی ضرورت نہ پڑتی۔ چونکہ بلے کا نشان لے لیا تھا قاضی فائز عیسیٰ نے، تو ان کے ڈر تھا کہ ہمیں سیاسی طور کسی جماعت میں جانا ہے تو وہ اس میں چلے گئے۔ بحران کا ذمہ دار الیکشن کمیشن کا جانبدارانہ کردار اور قاضی فائز عیسیٰ کا وہ متنازع فیصلہ تھا جس کے تحت پاکستان کی سب سے مقبول جماعت سے انتخابی نشان چھین کر اسے جبراً بطور جماعت انتخابات سے باہر کیا گیا۔ چنانچہ گزشتہ برس جب سپریم کورٹ کے 13 رکنی بینچ کے سامنے یہ مقدمہ رکھا گیا تو ان کے سامنے آئین کے آرٹیکلز 51 اور 106 کے مطابق 2 ہی راستے تھے، یا یہ سیٹیں خالی رکھی جائیں اور پی ٹی آئی یا سنی اتحاد کونسل کو دی جاتی، یا پی ٹی آئی یا سنی اتحاد کو دی جاتی۔ تیسرا کوئی فیصلہ آئین اور قانون کے تحت ممکن ہی نہیں تھا، کیونکہ کسی بھی جماعت کو اس کی جنرل الیکشن میں حاصل کردہ نشستوں کے تناسب سے زیادہ نشستیں نہیں دی جا سکتی۔ پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں نہ دینے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی تھی کہ اس کو تاریخ کی بددیانت ترین اور متعصب ترین الیکشن کمیشن نے بطور جماعت الیکشن میں حصہ لینے ہی نہیں دیا اور سیاسی جماعت تسلیم نہیں کیا، جبکہ سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں نہ دینے کی ایک ہی وجہ ہو سکتی تھی کہ اس نے مخصوص نشستوں کے لیے کوئی لسٹ الیکشن کمیشن کو فراہم نہیں کی تھی۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ وفاقی حکومت کی جانب سے اٹارنی جنرل نے مسلسل یہ موقف اختیار کیا تھا کہ ایوان کو خالی نہیں رکھا جا سکتا اور سیٹیں دینے کا فیصلہ کرنا پڑے گا۔ سپریم کورٹ کے 13 رکنی بینچ میں سے 10 ججز نے قرار دیا کہ یہ نشستیں پی ٹی آئی کی ہیں، جن میں سے 2 نے 39 نشستیں پی ٹی آئی کو دینے کا حکم دیا اور بقایا کاغذات نامزدگی میں ریاستی جبر اور الیکشن کمیشن کے فیصلے کی وجہ سے آزاد امیدوار لکھنے کی وجہ سے آزادی ڈکلیئر کیا، جبکہ 8 ججز نے الیکشن سے قبل کے ان جملہ حالات کو مد نظر رکھ کر آئین کے آرٹیکل 187 میں درج سپریم کورٹ کے کمپلیٹ اور سبسٹینشل جسٹس کے اختیار کو بروئے کار لانے کا فیصلہ کیا، جس کے تحت ایک جماعت کو الیکشن سے باہر کرنے کے لیے پورے سسٹم اور ریاستی اداروں کو ننگا کیا گیا تھا۔ ان حالات میں عین انتخابات کے وقت الیکشن کمیشن کی طرف سے پی ٹی آئی کے انتخابات کو کالا دم قرار دینا، انتخابی نشان چھین کر سیاسی جماعت تسلیم نہ کرنا، پارٹی سربراہ سمیت قیادت کو پابند سلاسل کرنا، جھوٹے مقدمات کی بھرمار، امیدواروں، تجویز و تائید کنندگان کی پکڑ دکڑ، کاغذات نامزدگی چھیننا، بڑی تعداد میں کاغذات نامزدگی مسترد کرنا، انتخابی مہم چلانے سے روکنا اور اس نوعیت کے دیگر حالات شامل تھے۔
خاص طور پر الیکشن کمیشن کا متنازع ترین اور متصابانہ کردار شامل تھا۔ قانون کے طالب علم کی حیثیت سے میری بلا خوف و تردید یہ رائے ہے کہ سپریم کورٹ کے مکمل انصاف کے اختیار کے استعمال کا اس سے بدترین کیس کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ سپریم کورٹ سول جج درجہ سوم کی عدالت نہیں تھی۔ یہ بنیادی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں، عوامی مینڈیٹ کی توہین اور منصفانہ و غیر جانبدارانہ انتخابات کے آئینی تقاضوں کی پامالی پر کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر دیتی، بلکہ آئین اور بنیادی حقوق کے کسٹوڈین کی حیثیت سے ملک کی سب سے بڑی عدالت تھی، جس سے ٹیکنالٹی سے ماورا ہو کر سبسٹینشل جسٹس کے وسیع اختیارات حاصل تھے۔ چنانچہ عدالت عظمیٰ نے مکمل انصاف کے آئینی تقاضوں کے تحت یہ مخصوص نشستیں اسی جماعت کو دینے کا فیصلہ کیا، جس کی حقیقت میں یہ سیٹیں بنتی رہیں۔ سپریم کورٹ کے اس تاریخ ساز فیصلے کو انڈو کرنے کے لیے جس طرح کا کھیل کھیلا گیا وہ ہماری تاریخ کا سیاہ ترین باب ہے، اور اس کے تمام کردار تاریخ میں سیاہ حروف سے یاد کیے جائیں گے۔ پہلے تو الیکشن کمیشن اور حکومت نے سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر عمل نہیں کیا، پھر اس فیصلے کو اڑانے کے لیے 26ویں ترمیم لا کر سپریم کورٹ کے آئینی اور انتظامی اختیارات کو حکومتی کنٹرول میں دیا گیا۔ ایک آئینی بینچ تشکیل دے کر ایک ایسے جج کو اس کا سربراہ بنایا گیا جس نے منارٹی فیصلے سے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل نہ کرنے کی انوکھی ہدایات جاری کر رکھی تھی، اور جس کا آئینی مقدمات میں کوئی تجربہ بھی نہ تھا۔ میجارٹی فیصلے والے ان تمام ججز کو، جو کسی دباؤ یا لالچ میں آنے والے نہ تھے، نظر ثانی بینچ سے نکالا گیا۔ صرف 2 ان ججز کو شامل کیا گیا جن سے معاملات طے ہو گئے تھے، جبکہ ہائی کورٹ سے نئے ججز لا کر کورٹ پیکنگ کی بدترین مثال قائم کی گئی۔ اس آئینی بینچ نے تاریخ کا انوکھا فیصلہ کیا، جس کے تحت اب مخصوص نشستیں پی ٹی آئی سے چھین کر مال غنیمت کی طرح حکومتی جماعتوں میں تقسیم کر دی گئی ہیں۔ اگرچہ اس فیصلے پر فوری عمل درآمد کر دیا جائے گا، مگر ایک اہم ترین سوال یہ رہے گا کہ کیا 13 رکنی بینچ کا فیصلہ کالعدم ہو گیا ہے یا تکنیکی اور قانونی طور پر اب بھی قائم ہے، اور اگر نظر ثانی ہو گیا تو کس حد تک۔ 12 جولائی کے فیصلے میں 10 ججز نے ان نشستوں کو پی ٹی آئی کی نشستیں قرار دیا، جن میں سے 2 نے قومی اسمبلی کی 39 نشستوں کو پی ٹی آئی کی واضح نشستیں قرار دے کر بقایا امیدواروں کو آزاد ڈکلیئر کیا۔ 8 ججز نے تمام نشستیں پی ٹی آئی کو دیں، ایک جج نے معاملہ الیکشن کمیشن کو ریفر کیا، جبکہ 2 ججز نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ برقرار رکھا۔ اب نظر ثانی میں 7 ججز نے نظر ثانی کر کے الیکشن کمیشن کا فیصلہ اپ ہولڈ کیا ہے، جبکہ 2 ججز نے معاملہ الیکشن کمیشن کو ریفر کیا ہے، اور ایک جج نے اپنے سابقہ فیصلے کو برقرار رکھتے ہوئے ان تمام امیدواروں کو پی ٹی آئی ڈکلیئر کیا ہے جنہوں نے کاغذات نامزدگی میں خود کو پی ٹی آئی کا امیدوار ڈکلیئر کیا تھا۔ یوں کم از کم ان نشستوں کی حد تک 12 جولائی کا میجارٹی فیصلہ آج بھی برقرار ہے، جبکہ بقایا نشستوں کے حوالے سے جو ابہام ہے، اس حوالے سے شاید الیکشن کمیشن کو اثر نو فیصلہ کرنا پڑے گا۔ سردار عبدالرازق خان ایڈوکیٹ، سپریم کورٹ۔ یہ وہ ساری تفصیلات تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ آپ خود ہی دیکھ لیں کہ جو فیصلہ ہے وہ ابھی تک 13 ججوں والا، 13 میں سے 11 ججوں والا ابھی بھی برقرار ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں اس کے بعد کیا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔